السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سفید بال نہ اکھیڑو، کیونکہ وہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور بن جائیں گے، اور جس کے بال اسلام کے دائرہ میں رہتے ہوئے سفید ہو گئے تو اس کے ہر سفید بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جائے گی، اس کا ایک درجہ بلند فرما دیا جائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ جب میرے بندوں کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو میں ان کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ اس کو جنون یعنی دیوانگی، جزام یعنی کوڑ، اور برس یعنی عافیت دیتا ہوں۔ جزام یعنی کوڑ جس میں ہاتھ گل جاتے ہیں، اور برس سے مراد جلد کے سفید داغ ہیں۔ مطلب یہ کہ 40 سال کے بعد ان امراض کا وقوع بہت کم ہوتا ہے، اور جب میرے بندے کی عمر 50 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کا حساب کتاب قیامت کے دن آسان کر دیتا ہوں، اور جب میرے بندے کی عمر 60 سال تک چلی جاتی ہے میں اس بندے کی توجہ توبہ و استغفار کی طرف کر دیتا ہوں۔ جب میرے بندے کی عمر 70 سال ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ جب بندے کی عمر 90 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قیدی ہے، اس کے سب پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم کے قید خانے میں قید کر رکھا ہے۔ اس بندے کی مدت پوری ہو چکی ہے، بس اب حکم کا انتظار ہے۔ کوئی بندہ ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو خدا اس کے نامہ اعمال میں نرمی فرماتا ہے۔ اگر اس کی عمر میں اس سے کوئی برائی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سختی سے حساب نہ لے گا۔ یہ وہ عمر ہے جب بندہ اپنا آپ کھو دیتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے دوست ہیں، سب سے پہلے بندے ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں کتریں، اور وہ سب سے پہلے بندے تھے جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ خدا نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام یہ بڑھاپا ہے جو علم و دانش میں اضافہ کا باعث اور وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے لہو و لہب کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا خدا یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہٰذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، چند لوگ ان سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا دل چاہتا ہے اپنے نور کو اکھاڑ دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوست جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ایک نیک اور متقی بندے نے 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ وہ ایک پہاڑی جو سمندر کے درمیان تھی اس کی چوٹی پر عبادت کرتا رہا۔ یہ پہاڑ 30 مربع میل ہے، اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس بندے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر پانی پینے کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ اس پہاڑ کی جڑوں میں ایک انار لگا دیا تاکہ وہ یہ انار کھا کر اپنی بھوک مٹا سکے۔ یہ متقی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آتا، انار کھا کر چشمے کا پانی پیتا تھا، پھر وضو کر کے اپنی جگہ پر چلا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت پاس آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ میں جب بھی مروں تو مجھے سجدے میں موت آئے، میں جب بھی اٹھوں تو مجھے سجدے کی حالت میں آخرت کے دن اٹھایا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جب بھی آسمانوں سے اترتے اور آسمان پر جاتے تو ہم اس بندے کو دیکھا کرتے تھے، وہ سجدے کی حالت میں ہی مرا۔ جب اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائے گا، اے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ تعالیٰ میرے عمل کی وجہ سے جنت کیوں نہیں؟ آخر میں نے 500 سال کی عبادت کی ہے، اب بھی جنت آپ کی رحمت کی وجہ سے مل رہی ہے، حالانکہ مجھے تو جنت میری عبادت اور محنت کی وجہ سے ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ، عبد اپنے عمل کا نام لے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، چل اب جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ان کے بدلے میں جو اعمال تم نے کیے ان سب کا حساب کرتے ہیں۔
جب حساب شروع ہوگا تو عابد کی 500 سال کی صرف ایک آنکھ کی نعمت کے بدلے میں ہی ختم ہو جائے گی، اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ فاضل اور زائد ہوں گے۔ خداوندی ہوگا کہ میرے اس بندے کو آگ میں داخل کرو، پس دوزخ کی طرف کو کھینچا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ تم کو کس نے پیدا کیا؟ یہ بندہ جواب دے گا یا اللہ تعالیٰ تو ہی ہے سب کو پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ تم کو 500 سال کی عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ آپ ہی نے مجھے طاقت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ارشاد فرمائے گا یہ بتاؤ کہ پہاڑ پر چشمہ اور انار کا اناج آپ کو کس نے عطا کیا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا یا رب کائنات یہ سب کچھ آپ ہی نے مجھے عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ تیری خواہش تھی کہ میری جان نکال دے، تو آپ کی جان سجدے میں کس کے حکم سے نکالی گئی؟ اس نے عرض کیا یا اللہ تعالیٰ آپ کے حکم کے بغیر تو کوئی حرکت نہیں کر سکتا، یہ سب کچھ کرنے کی ہمت دینے والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری رحمت ہے، میں اپنی رحمت سے اب تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے اللہ کے نبی تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے اور بروز قیامت ہمارے حساب کتاب میں بھی نرمی فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے اپنی رحمت کے سبب جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین۔